بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مسٹر چودھری، ہم نے اسپائی اسٹوریز اور سائنس فکشن پڑھنے کے بڑے شوقین دیکھے ہیں، لیکن کسی کے ذہن پر ان چیزوں کا اتنا شدید اثر نہیں دیکھا وہ خود ایک کہانی گاڑ کر ملک کے وزیر خارجہ کے توسط سے ملک کی 3 سب سے بڑی خفیہ ایجنسیوں کو اپروچ کرے اور انہیں بھی خیالوں خوابوں کی دنیا میں الجھانے کی کوشش کرے۔ میں دم بخود رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو میری سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کیا کہوں۔ ایک مدت سے مجھے کسی نے اس طرح منہ پر صاف اور واضح انداز میں جھوٹا قرار نہیں دیا تھا۔ میری روح گویا تڑپ کر رہ گئی اور کان تپ اٹھے، تاہم مجھے یہ بھی ذہن میں رکھنا تھا کہ وہ ایسے لوگ تھے جس سے ہماری حکومتیں بھی خائف رہتی تھیں۔ میں نے بے پناہ صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے ٹھہرے لہجے میں کہا، حفیظ صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میں اس ملک کا ایک ممتاز بزنس مین ہوں۔ میرے پاس فکشن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ جب وقت ہوتا تھا تب بھی میں نے اسپائی سٹوریز اور سائنس فکشن برائے نام ہی پڑھا۔ اب باقری صاحب میری بات کاٹتے ہوئے بولے، ہمیں آپ کے بارے میں کافی کچھ بتایا جا چکا ہے مسٹر چودھری، جو نہیں بتایا جا سکا وہ ہم معلوم کر لیں گے۔ آپ اگر جاسوسی اور سائنس قسم کا فکشن پڑھنے کے عادی نہیں ہیں تب تو یہ اور بھی زیادہ حیرت کی بات ہے کہ آپ اتنے زیادہ تخیل پرست ہیں۔ آپ کو میری کس بات پر تخیل پرستی کا گمان گزرا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ غیر ارادی طور پر میرے لہجے میں سرد مہری دارائی۔ تقریباً ہر بات پر انہوں نے بلا تامل جواب دیا۔ سازشیں ہر ملک کے خلاف کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی کی طرف سے جاری رہتی ہیں۔ ہمارے ملک چھوٹا، پسماندہ اور دفاعی حکمت عملی کے لحاظ سے اہم پوزیشن کا حامل ہے۔ ہمارے سیاسی، سماجی اور انتظامی ڈھانچے میں بھی بے شمار کمزوریاں ہیں۔ ان سب باتوں کی وجہ سے ہمارا ملک کچھ زیادہ ہی سازشوں کا گڑھ بنا رہتا ہے، لیکن ان سازشوں کے یہ انداز نہیں ہوتے۔ ان کے جو انداز ہوتے ہیں ان سے ہم باخبر رہتے ہیں۔ باخبر رہنے کے لیے ہمارے پاس بہت بڑا نظام موجود ہے۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ انسان جب کسی بڑے نظام کا سربراہ ہوتا ہے تو اکثر اسے بہت سی خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات اسے اپنی ناک کے نیچے رونما ہونے والے واقعات کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو باخبر سمجھتا ہے۔ میز پر ٹیپ ریکارڈر اور کئی مائک بھی موجود تھے۔ ہم سب کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ میں نے ٹیپ ریکارڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ میری آپ بیتی کو دوبارہ کسی وقت اطمینان سے بیٹھ کر سنیں تو اسی میں آپ کو اپنے تمام سوالات اور اعتراضات کا جواب مل جائے گا۔ وہ روایتی سازشیں، تخریب کاروں اور دہشت گردوں کی کارروائیاں، ہمارے ہاں کے بکاؤ لوگوں کی سرگرمیاں، سیاسی غداریاں، سیکرٹ ایجنٹوں کی تگ و دو، یہ سب تو اپنی جگہ ہیں۔ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ریڈ ڈاٹ ایک نیا عالمی خطرہ ہے۔ بڑے ملکوں نے ویسے بھی ہمیں اپنی کالونیاں بنا رکھا ہے، لیکن ریڈ ڈاٹ کے ذریعے وہ ہمیں مکمل طور پر نگل جائیں گے۔ اب شہریار خان کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولے، انہیں اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہیں جو کچھ مطلوب ہے، ان کے جو مقاصد ہیں وہ ویسے بھی پورے ہو رہے ہیں۔ انہیں اس سے زیادہ درد سری مول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بہت سے غیر ملکی ہمارے ملک میں داخل ہو کر اس قسم کی خواب و خیال کی دنیائیں تعمیر کر لیں، جو جی چاہے کرتے پھریں اور ہمیں اس کا ذرا بھی علم نہ ہو؟ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں تو چھوٹا قرار پانے کی پوزیشن میں ہوں۔ میں کہے بغیر نہ رہ سکا۔ غیر ارادی طور پر میرے لہجے میں ہلکی سی تلخی جھلک آئی۔ میں نے حفیظ صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ دم بخود سے بیٹھے تھے۔ ان کی انگلیوں میں دبے ہوئے سگار سے دھوئیں کی لکیر بلند ہو رہی تھی۔ انہیں یقیناً احساس تھا کہ میٹنگ جس مقصد کے لیے منعقد کی گئی تھی وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کی جگہ تلخی جنم لے رہی تھی۔ لیکن وہ گویا اس ضمن میں کچھ کرنے سے معذور تھے۔ مجھ سے نظر ملتے ہی انہوں نے سر جھکا لیا۔ نفیس صاحب کی نیلی آنکھوں میں سرد مہری کچھ اور بڑھ
بڑھ گئی۔ وہ بے مہر سے لہجے میں بولے، مسٹر چودھری، آپ کی کہانی میں کوئی بھی سراغ، کوئی بھی نقطہ ایسا نہیں جس کے سہارے ہم آگے بڑھ سکیں۔ بقول آپ کے، آپ کو جس پراسرار اور خیالی سی جگہ پر لے جایا گیا، اس کے بارے میں آپ کو کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کہاں تھی۔ باس ون جس نے آپ سے مذاکرات کیے، اس کے کندھوں پر چہرے کے بجائے ایک بڑا سا انڈا رکھا تھا، ایڈم عرف ایڈی کا۔ کوئی سراغ آپ کے پاس نہیں، وہ خود ہی جب چاہے آپ کو فون کرتا ہے۔ اس بندرنما شخصیت اینن کا آپ کو کچھ عطا پتہ نہیں۔ پرنسس تہمینہ عرف ہنی کے بارے میں اب آپ کو کچھ معلوم نہیں۔ جب آپ نے اس کے بارے میں ہر سراغ کھو دیا، تب آپ ہمارے پاس آئے ہیں۔ حضور، اس سے پہلے مجھے معلوم ہی کہاں تھا کہ ریڈ ڈاٹ ہے کیا چیز؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تو یہ سمجھ کر آپ کی طرف رجوع کیا ہے کہ شاید اس قسم کے معاملات میں سراغ وغیرہ لگانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ اتنی بڑی بڑی خفیہ ایجنسیاں چلاتے ہیں جن کا جال ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ جہاں تک میں سمجھا تھا، آپ ہی لوگوں کا کام ملک کو اس قسم کے خطرات سے خبردار رکھنا اور محفوظ بنانے کی تدبیر کرنا تھا۔ کہیں میں خوش فہمی تو مبتلا نہیں تھا؟ طنزیہ لہجہ اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں مسٹر چودھری، نفیس صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ ہم یہاں ایک سنجیدہ قومی مسئلے پر تبادلہ خیال کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر اپنے طنز و مزاح کی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے لیے نہیں۔ گستاخی معاف، میں اسے سنجیدہ قومی مسئلہ ہی سمجھ کر آیا تھا۔ میرے دل میں وطن کی محبت نے جوش مارا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نیچے یا اوپر ہر جگہ قدم قدم پر ہمارے ہاں وطن سے محبت کو ایک جرم کا سا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وطن کی بھلائی کے لیے سوچنے والوں کو پچھتانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ میں کوشش کے باوجود اپنے لہجے کی تلخی پر قابو نہ رکھ سکا، انجام سے بے پرواہ ہو گیا۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ شاید ایسا لہجہ سننے کے عادی نہیں تھے۔ ان کے چہروں کی سرد مہری بڑھ گئی، لیکن شہریار خان قدرے تحمل سے بولے، ہمارے شکوک و شبہات بجا ہے مسٹر چودھری۔ یہ سوال بڑا غور طلب ہے کہ اگر اس قسم کی تنظیم کا واقعی کوئی وجود ہے تو اسے آپ میں ایسا کیا سرخاب کا پر لگا نظر آیا ہے کہ وہ آپ کو اپنا اعلی کار بنانے کے لیے سر دڑ کی بازی لگانے پر تلی ہوئی ہے، جبکہ آپ ملک میں کسی خاص اہمیت کے حامل بھی نہیں، کسی سیاسی پارٹی کے سربراہ بھی نہیں، حتیٰ کہ آپ شہر کے چیمبر آف کامرس کے صدر تک نہیں۔ صرف سرمایہ دار ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اس ملک میں آپ سے بڑے بڑے سرمایہ دار پڑے ہیں۔ میں اس ضمن میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے بے بسی سے کہا، میرے پاس تو اس ضمن میں خود الجھنے ہی الجھنے سوال ہی سوال ہیں۔ البتہ اس بات کا جو جواز انہوں نے جس حد تک بیان کیا تھا وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا تھا۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کس حد تک جھوٹ تھا اور کس حد تک سچ۔ اگر میں یہ سب معمے حل کرنے کے قابل ہوتا تو شاید مجھے آپ جیسی اہم شخصیات کو زحمت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہ کچھ ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن میٹنگ بہرحال کچھ بے نتیجہ ہی رہی۔ کم از کم مجھے تو یہی محسوس ہوا۔ مزید کچھ دیر کی ایسی ہی نیم تلخ اور نیم ناگوار سی بحث و جرا کے بعد انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ حفیظ صاحب مجھے چھوڑنے باہر آئے اور مشفقانہ سے انداز میں میرا کندھا تھپکتے ہوئے بولے، بد دل نہ ہونا، ابتدا میں یہ لوگ مشکوک حالات کی اسی طرح چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ ابھی اجلاس جاری رہے گا، اگر کوئی بات تمہیں بتانے کے قابل ہوئی تو میں تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ میں وہاں سے دفتر چلا گیا۔ راستے میں نے ٹونی کو روک کر اس سے کہہ دیا کہ وہ اب میری نگرانی نہ کرے۔ دفتر میں کام کچھ خاص نہیں تھا اور میرا دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں گھر چلا گیا اور کچھ دیر بعد اپنی اصل گاڑی لے کر نکل کھڑا ہوا۔ صبح سے میں راہیلہ سے ملنے کا سوچ رہا تھا۔ میں اسی کی طرف چلا گیا۔ شاید اس کی طرف جانا ہی میری جان بچنے کا بہانہ بن گیا، کیونکہ رات گئے میں واپس آیا تو مجھے اپنی گلی سے بہت دور ہی رکنا پڑا۔ میری گلی اور آس پاس کے علاقے میں ہجوم تھا۔ فائر بریگیڈ کے سائرن سنائی دے رہے تھے اور بہت سے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ گاڑی آگے لے جانے کا راستہ نہیں تھا۔ میں نے گاڑی روک کر اترتے ہوئے ایک ہیجان زدہ سے نوجوان سے پوچھا، کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے؟ وہ یقیناً مجھے
مجھے شکل سے نہیں پہچانتا تھا، پرجوش سے لہجے میں بولا، جناب اس گلی میں سیٹھ افضل چودھری صاحب کی کوٹھی تھی، بہت عالیشان کوٹھی تھی، قلعے سے کم نہیں تھی۔ آج رات پے در پہ کئی خوفناک دھماکے ہوئے اور پوری کوٹھی ملبے کا ڈھیر بن گئی، ہر چیز میں آگ لگ گئی، آگ راکھ اور ملبے کے سوا کچھ نہیں بچا، سب لوگ مر گئے، شاید سیٹھ صاحب بھی مر گئے، سب اندر ہی تھے۔ وہ گویا اختصار سے ساری کہانی مجھے سنا کر آگے بڑھ گیا، لیکن میں وہیں کھڑا رہ گیا، میرا وجود گویا برف کی سل بن گیا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کہیں دور سے لوگوں کا شور مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح سنائی دے رہا تھا، میرے گرد گویا تاریکی کی دلدل پھیلی ہوئی تھی اور میں برف کی سیل کی طرح اس میں اترتا جا رہا تھا۔ دفتن فائر بریگیڈ کی ایک تیز رفتار گاڑی کے بریک عین میرے قریب چرچرائے، اس کا سائرن تو بج ہی رہا تھا لیکن ڈرائیور نے ہارن بھی بری طرح بجایا، میں اور میری گاڑی اس کے راستے میں حائل تھے۔ ٹرک کے دروازے پر لٹکے ہوئے نیلی ڈانگری والے ایک فائر مین نے چیخ کر مجھے شرم دلائی، او بھائی کچھ تو احساس کرو یار، فائر بریگیڈ کا راستہ روکے کھڑے ہو، تمہیں ذرا احساس نہیں کہ کسی کا گھر جل رہا ہوگا، تم ہمیں دیر کرا رہے ہو۔ میرا مسکرانے کو جی چاہا مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو سکا تھا یا نہیں۔ میں اس فائر مین کو یہ بھی نہیں بتا سکا کہ وہ بد نصیب میں ہی تھا جس کے گھر کی وہ آگ بجھانے جا رہا تھا، گو کہ اس کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ راستے میں ملنے والے نوجوانوں نے مجھے جو کچھ بتایا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ سب کچھ تو برباد ہو چکا تھا، اب وہاں بچانے کے لیے رکھا ہی کیا تھا؟ انسانی جانیں سب سے قیمتی تھیں، وہ بھی نہیں بچی تھیں۔ میں نے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی ایک طرف ہٹا کر کھڑی کر دی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی گزر چکی تو میں گاڑی سے اتر کر تھکے تھکے قدموں سے اپنی گلی میں داخل ہوا۔ آگ بجھانے والوں کو راستہ دینے کے بعد ہجوم ایک بار پھر راہ میں حائل تھا۔ وہاں فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ وہ لوگ اس آگ کو بجھا رہے تھے جس میں اب کوئی کارآمد چیز، کوئی جاندار جسم نہیں بچا تھا، بس دہکتی آگ اور ملبے کا ایک بہت بڑا ڈھیر تھا۔ برابر کی 2 کوٹھیوں کو دیواروں کو بھی نقصان پہنچا تھا، حالانکہ ان سے میری اصل عمارت کی دیواریں جڑی ہوئی نہیں تھیں۔ میں نے کوٹھی کی تعمیر میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مضبوطی کا بھی بہت خیال رکھا تھا۔ ہر حصے میں ٹھیکیدار اور کنسٹرکشن کمپنی کو خصوصی میٹیریل استعمال کرنے کی ہدایت کی تھی، بہت سی چیزیں امپورٹڈ تھیں۔ کمپنی کے تمام تر وسائل اور تیز رفتاری کے باوجود کوٹھی 2 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ اس میں میری نخرے بازیوں کو بھی بہت دخل تھا، بہت سی چیزیں نقشے کے مطابق ہونے کے باوجود مجھے پسند نہیں آتی تھیں، ان میں وہ خوبصورتی نظر نہیں آتی تھی جو ان کے لیے میرے ذہن میں، میرے تصورات میں ہوتی تھی، چنانچہ انہیں دوبارہ یا 12 بنایا جاتا تھا۔ اس کام میں نے ذاتی طور پر کافی وقت صرف کیا تھا۔ رقم جو لگی تھی اس کا حساب تو الگ تھا۔ مکان خواہ غریب کا ہو یا امیر کا، اس کے خوابوں کا مظہر ہوتا ہے۔ اپنی حیثیت اور اپنے وسائل کے مطابق وہ اچھی سے اچھی چیز لا کر اس میں سمو دینا چاہتا ہے۔ کتنے لوگوں کی کاوشیں اور مشقتیں کام آتی ہیں، تب جا کر ایک مدت میں یہ خواب تعمیر پاتا ہے، لیکن اچانک کہیں سے کوئی نحوست زدہ مکروہ ہاتھ حرکت میں آتا ہے اور یہ خوبصورت خواب چند لمحوں میں بکھر جاتا ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر ایک بار تو اس خواب کے خالق کی روح کا مینارہ بھی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ مجھے اس وقت ہو رہا تھا آج شام تک، جہاں میرا خوبصورت خواب سر اٹھائے کھڑا تھا، اب وہاں بدصورت ملبے، شعلوں، دھوئیں اور سیاہی کی سوا کچھ نہیں تھا۔ اس خواب کی بربادی کا صدمہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن ان پیاروں وفاداروں اور جان نثاروں کی مرگ ناحق کا زخم بھی بہت گہرا تھا جو اسی ملبے میں گم ہو گئے تھے، بے شناخت، بے نشان ہو گئے تھے۔ کئی گھریلو ملازم تھے، بٹلر، خانسامہ، برتن دھونے والی عورت، 2 مالی، ڈرائیور، صفائی کرنے والے، سودا سلف لانے والا اور ایک آدھ غیر ضروری ملازم بھی تھا۔ ان میں سے ایک آدھ کی فیملی بھی تھی۔ پھر سیکیورٹی گارڈز طارق خان اور ظاہر علی تھے۔ جس انداز میں کوٹھی تباہ ہوئی تھی اس سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ
ان میں سے کسی کی لاش تک سلامت نہیں ملے گی۔ نہ جانے کس کے پر خچے اڑے تھے، کون شولوں کا لقمہ بنا تھا اور کون ملبے تلے دب کر ملبے ہی کا حصہ بن گیا تھا۔ کوٹھی کو تباہ کرنے کے لیے غالباً کئی طاقتور بم بیک وقت استعمال کیے گئے تھے۔ میں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ خواب بہرحال بکھرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، خواب وہ کنکریٹ کا لبادہ اوڑھ لیں۔ میں اپنی ان سوچوں کے ساتھ اس ہجوم میں گویا تنہا کھڑا تھا، میری طرف کسی کا دھیان نہیں تھا۔ کچھ لوگ نہایت انہماک سے فائر بریگیڈ والوں کی کارروائیاں دیکھ رہے تھے اور کچھ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک صاحب میرے پاس ہی کھڑے تھے، میں انہیں نہیں پہچانتا تھا اور وہ بھی غالباً مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ پر کھڑے ہوئے دو صاحبان سے کہہ رہے تھے کہ اللہ مغفرت کرے، چودھری صاحب بہت اچھے آدمی تھے، کسی کے برے میں نہ بھلے میں، نہ جانے کس نے کیوں ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ دوسرے صاحب بولے، میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چودھری صاحب نہ کسی کے بھلے میں تھے اور نہ برے میں۔ یہ تو سنا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، لیکن یہ بھی سنا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ یا مدد کا طالب ان تک پہنچ جاتا تھا تو اس کی ہر ممکن مدد ضرور کرتے تھے۔ میرے دکھ کے صحرا میں طمانینت کی ایک بوند سی ٹپکی۔ میرے خیال میں نے کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا تھا جس کی شہرت میرے پاس پڑوس میں پھیل سکتی، لیکن غنیمت تھا کہ یہاں کے کچھ لوگ میرے بارے میں اچھی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ صرف یہ رہی ہو کہ انہوں نے مجھے مرحوم فرض کر لیا تھا۔ مرحومین کے بارے میں تو لوگ مروت میں بھی ایک آدھ اچھی بات کر لیتے ہیں۔ تیسرے صاحب جرجری سی لے کر بولے، بہت خوفناک دھماکے تھے۔ ہمارا گھر تو حالانکہ یہاں سے خاصے دور ہے، لیکن اس کے بھی در و دیوار ہل گئے تھے۔ میں تو سمجھا تھا شاید دشمن نے اچانک ہوائی حملہ کر دیا ہے۔ پہلے صاحب بولے، واقعی بھائی 65 کی جنگ کے بعد سے میں نے خود اتنے خوفناک دھماکے کبھی نہیں سنے۔ میں نے سنا ہے چودھری صاحب کے دائیں بائیں اور سامنے کی کوٹھیوں کے تو تمام مکین جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح گھر چھوڑ کر نکل بھاگے تھے۔ جب تک فائر بریگیڈ نہیں آ گیا تب تک وہ لوگ واپس نہیں آئے۔ دوسرے صاحب بولے، بھائی اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اگر ہمارے گھر قریب ہوتے تو شاید ہم بھی یہی کرتے۔ کچھ اور لوگ بھی طرح طرح کے تبصرے کر رہے تھے۔ میرے ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ مختلف آوازوں اور رنگا رنگ تبصرہ کے درمیان میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ کس کی حرکت تھی؟ پچھلے کچھ عرصے میں نے ملک ریاض عالم شیر اور مختار رفیع کو ان کے کچھ گرگوں سمیت ٹھکانے لگایا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ان کی موت کے بعد ان کے جمع کیے ہوئے بدماشوں اور خطرناک لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ایسے ٹولے تھے جو اپنے سربراہ کے بغیر کسی قابل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے سرخیلوں اور سرداروں کو ٹھکانے لگانے والا میں ہی تھا، اس لیے میرا ذہن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ان ٹولوں میں سے کسی کی کارروائی ہو سکتی تھی۔ میری نظریں غیر ارادی طور پر ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ ابھی تک مجھے کوئی شناسا چہرہ نظر نہیں آیا تھا اور نہ ہی کسی نے میری طرف کوئی خاص توجہ دی تھی۔ فائر بریگیڈ والے بدستور ملبے تلے آنے والوں کو بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ بہرحال ان کی آمد کا اتنا ضرور فائدہ ہوا تھا کہ آگ آس پڑوس کی کوٹھیوں کی طرف نہیں بڑھی تھی۔ اچانک میری بھٹکتی ہوئی نظریں ملگجے اندھیرے میں ایک چیز پر جم کر رہ گئیں۔ وہ ماربل کے ایک تاجر کی بڑی سی کوٹھی تھی جس کی ایک دیوار کے ساتھ ساتھ باہر کی طرف پاپولر کے درختوں کی قطاریں تھیں۔ ان میں سے ایک درخت پر مجھے کوئی چیز حرکت کرتی دکھائی دی تھی۔ وہ یقیناً کوئی بھاری جاندار تھا جس کے وزن سے درختوں کی مضبوط شاخیں ہی نہیں بلکہ پورا درخت ذرا سا لہرا گیا تھا۔ میرا ذہن جو اس وقت مجھے مفلوج محسوس ہو رہا تھا یکدم بیدار ہوا اور جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی جو زندگی کی علامت تھی، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب دیر تک جسم شیل ہی رہے گا۔ میری نظر اس درخت پر جمی ہوئی تھی۔ فاصلہ کافی تھا، روشنی برائے نام تھی، لیکن درخت پر نظر گاڑ کر میں لمحہ بے لمحہ بہتر طور پر دیکھنے کے قابل ہو رہا تھا۔ پھر میں نے ایک سائے کو ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انسانی نہیں تھا اور نہ ہی اس کا چھلانگ لگانے کا انداز انسانوں والا تھا۔ وہ اب دوسرے درخت کی شاخوں میں مدغم ہو گیا تھا
تاہم اس کے وزن اور اس کی چھلانگ کے جھٹکے سے دوسرا درخت بھی ہل کر رہ گیا تھا۔ کسی کی توجہ اس طرف نہیں تھی، اگر ہوتی تب بھی شاید کوئی اس سائے کو ایک درخت سے دوسرے درخت پر منتقل ہوتے نہ دیکھ پاتا۔ وہ تاریکی ہی کا ایک حصہ تھا۔ اگر کوئی اسے دیکھ بھی لیتا تو حیران ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خوفزدہ بھی ہوتا۔ اسے یہ سوال یقیناً پریشان کرتا کہ آخر اس مہذب اور آباد علاقے میں ایک جسیم قسم کا چمپینزی کیا کر رہا تھا، کہاں سے آیا تھا اور کیوں کر اتنی آزادی سے ادھر ادھر چھلانگیں لگاتا پھر رہا تھا۔ وہ یقیناً بلیک برڈ تھا۔ مجھے اس سے کئی بار پالا پڑ چکا تھا، لیکن اب بھی میں صحیح طور پر سمجھنے سے قاصر تھا کہ ریڈ ڈاٹ والے اس سے کیا کام لیتے تھے اور وہ کیا کچھ کرنے کا اہل تھا۔ اس کے پاس انسانی اور حیوانی دونوں طرح کی صلاحیتیں تھیں۔ سمجھ بوجھ انسانوں والی تھی، لیکن حیوان ہونے کی وجہ سے وہ بہت سے ایسے کام کر کے بھی صاف نکل سکتا تھا جنہیں انجام دینا انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایسی جگہوں تک اس کی رسائی ہو سکتی تھی جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس وقت میرے مکان کے ملبے کے آس پاس اس کی موجودگی خالی از علت نہیں تھی۔ نہ جانے وہ کیا کر چکا تھا، کیا کرنا چاہ رہا تھا۔